آج مالک مکان اماں سے خوب بحث کر رہا تھا. اندر بیٹھی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی. میں جانتی تھی پچھلے 3 ماہ سے ہم نے کرایہ ادا نہیں کیا تھا. اس بار دروازے پر آ کر خوب شور کر رہا تھا. اماں سے بار بار کہنے لگا، کتنی دفعہ تمہارے دروازے پر آ کر بول چکا ہوں کہ میرا گھر خالی کر دو ورنہ میں تمہارا سامان اٹھا کر پھینک دوں گا. اماں بڑی التجاس کے لہجے میں کہنے لگی، جیسے ہی مجھے سلائی کے پیسے ملتے ہیں میں جلدی ہی تمہارا کرایہ ادا کر دوں گی. لیکن وہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا. پھر اس نے اماں کو 2 دن کا وقت دیا اور دوبارہ آنے کی دھمکی دے کر چلا گیا. اماں دروازے سے واپس آئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں کہنے لگی، اماں پریشان نہ ہو، خدا جلدی ہی اس مسئلے کا حل نکالے گا. اب میری بات مان کیوں نہیں جاتی؟ اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہم یہ گھر چھوڑ کر کوئی دوسرا ڈھونڈ لیتے ہیں. اماں روتے روتے کہنے لگی کہ کیا کروں بیٹا، پیسے ہوں تو دوسرا گھر تلاش کروں. تو میں اماں سے کہنے لگی، آپ وہ سونے کا رکھا سیٹ بیچ کیوں نہیں دیتی؟ آخر ہمارے اتنے برے حالات ہیں اور پھر مالک مکان کا قرضہ بھی تو ادا کرنا ہے. اماں کہنے لگی، ہرگز نہیں، وہ سیٹ کسی قیمت پر نہیں بیچوں گی، وہ میں نے تیری شادی کے لیے رکھا ہوا ہے. میں کہنے لگی، اماں اب خدا نے شادی کا وقت مقرر کیا تو اس کے اسباب وہ خود ہی پیدا کر دے گا. آپ اللہ کا نام لے کر وہ سیٹ بیچ دیں، ہماری کچھ تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اس مکان کو چھوڑ کر آپ کوئی دوسرا سا چھوٹا گھر لے لیں جس میں ہم دونوں ماں بیٹی آرام سے گزارا کر سکیں. میرے لاکھ سمجھانے کے بعد آخر اماں نے وہ سیٹ بیچنے کا فیصلہ کیا. اب ہم دونوں سنار کی دکان پر جا کر وہ سیٹ بیچ آئیں. سونے کا سیٹ تھا جو اماں نے اپنے جہیز میں ملنے والے زیورات سے بنایا تھا، وہ بھی میری شادی کے لیے. انہیں یہ سیٹ بیچنے کا بہت غم تھا، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ روز روز مالک مکان دروازے پر آ کر تماشا کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کا مکان چھوڑ دیں. پھر مالک مکان کرایہ ادا کیا اماں نے اور اسے کہا کہ 10 دن کے اندر ہم آپ کا مکان خالی کر دیں گے. وہ چپ چاپ دروازے سے چلا گیا تھا. کاش ابا مجھے اور اماں کو ایسے حالات میں چھوڑ کر نہ جاتے تو ہم ماں بیٹی کے لیے اتنی پریشانیاں نہ کھڑی ہوتی. میں رات کو بستر پر لیٹی تو ماضی کی تلخیاں یاد کر رہی تھی. میرے ذہن میں بار بار یہی گردشیں آ رہی تھیں. میرا نام عطیہ ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جنہوں نے مجھے بڑی منت اور مرادوں سے اللہ سے مانگ کر حاصل کیا تھا. اماں نے کوئی درگاہ نہ چھوڑی تھی کہ ان کے ہاں اولاد ہو جائے. شادی کے 10 سال بعد میں اماں کے ہاں پیدا ہوئی تھی. ابا کی مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی دکان تھی. وہ کٹ پیس کا کاروبار کرتے تھے. بڑی مارکیٹ سے وہ سستے داموں کپڑا لاتے اور پھر اپنی چھوٹی سی دکان میں اسے مناسب قیمت میں بیچ دیتے تھے. گویا یہ ایک چھوٹا سا کاروبار تھا، لیکن ابا کا کاروبار صحیح چل رہا تھا اور گھر میں ہم 3 افراد ہونے کی وجہ سے اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا. آج تک کوئی ایسی فرمائش نہیں تھی جو میرے منہ سے نکلی ہو اور میرے ابا نے پوری نہ کی ہو. میں ان کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اس لاڈ پیار نے مجھے ہرگز نہیں بگاڑا تھا، بلکہ وقت سے پہلے بہت سمجھدار اور باشعور بنا دیا تھا. شاید ایک دن مجھے انہی حالاتوں کا سامنا کرنا تھا. جب ہی تو میں پہلے سے سمجھدار ہو گئی تھی. میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کر لی تھی. اب میں اماں کے ساتھ گھر میں کام کاج کرا لیا کرتی تھی. اماں تو میری شادی کی فکر میں تھی، لیکن میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ میں اتنی جلدی شادی ہرگز نہیں کروں گی. میں محلے میں رہنے والی ایک باجی سے سلائی سیکھ رہی تھی. پھر ایک دن ہمارے لیے قیامت خیز ثابت ہوا جب ابا کی دکان کے پاس ہی ایک بہت بڑی الیکٹرانکس کی دکان تھی. وہاں کے مالک کا کسی آدمی سے جھگڑا چل رہا تھا. جھگڑے کے دوران بات اتنی بڑی کہ ہاتھا پائی سے فائرنگ تک پہنچ گئی. سبھی لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے بھاگ گئے تھے. ابا کو دکان بند کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا. وہ اس فائرنگ کی زرد میں آگے اور میری اور اماں کے لیے تو اس دنیا میں کچھ بھی باقی نہ بچا تھا. ابا موقع پر ہی فوت ہو گئے تھے. ابا کا خون ہم کس کے ہاتھوں پر تلاش کرتے، کیونکہ فائرنگ کرنے والا شخص بھاگ گیا تھا. ابا کا کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا اس میں، اور نہ ہی میری اور اماں کی اتنی حیثیت تھی کہ ہم تھانہ کچہری میں جا کر ابا کے قتل کا پرچہ درج کرواتے. ہم دونوں ماں بیٹی سوگ کی کیفیت میں تھے. پچھلے 10 سال سے ایک ہی گھر میں رہتے تھے. ابا کے ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں لگا کہ ہم کسی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی ابا کا انتقال ہوا
1 महीने के अंदर ही हमें पता चल गया कि ये हमारा अपना घर नहीं था, क्योंकि किराया देने के लिए ना मेरे पास पैसे थे और ना ही अम्मा के पास। ने 3 महीने का इंतज़ार किया। आखिरकार किराया इतना बढ़ गया कि उसने अम्मा को कह दिया, मकान खाली कर दो। इसने ये भी लिहाज नहीं किया कि हम पिछले 10 साल से इसके किराएदार थे। अब इस सोने के सेट को बेचकर मालिक मकान का किराया अदा किया था। फिर अम्मा और मैं एक नए इलाके में मकान ढूंढने के लिए जा रहे थे। ढूंढ ढूंढ कर हम माँ बेटी की हालत बुरी हो गई थी, लेकिन कोई भी ऐसा ना मिला जो एक कमरे का होता और सस्ता भी। ये बिल्कुल एक नई जगह थी। फिर एक आदमी ने अम्मा को बताया कि पिछली गली में मकान खाली है, वो भी एक कमरे का है। इसका मालिक बहुत अच्छा और मेहरबान है, वो तुम दोनों को निहायत मुनासिब किराए पर मकान दे देगा। इसकी बात सुनकर हम दोनों माँ बेटी इस गली में आ गए थे। ये बहुत तंग और अजीब सी गली थी। इसके मकान अक्सर ही खाली थे, कुछ पर ताला लगा हुआ था तो कुछ निहायत पुराने और खंडरनुमा थे, जिनमें कोई भी आबाद नहीं था। इस गली के आखिरी कोने पर एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बना हुआ था। 2 मंजिला मकान था। जैसे ही अम्मा ने इस घर का दरवाज़ा बजाया तो एक नौजवान इस घर से निकला था। इसके कंधों पर चादर थी। इस चादर से इसने अपना मुंह ढांपा हुआ था। इसके इस अजीब से हुलिये को देखकर हम दोनों माँ बेटी घबरा गए। फिर मेरी माँ उसे कहने लगी, बेटा मुझे मालूम है तुम्हारा घर किराए के लिए खाली है, हमें एक मकान की ज़रूरत है। अगर किराया कम होगा तो हम इसमें रहने आ जाएंगे। इसने इस बात में सर हिला दिया और फिर मकान देखने के लिए हम दोनों को इजाज़त दे दी। इसकी अजीब सी आंखें थीं। अभी तक इसने अम्मा या मुझसे कोई बात नहीं की थी। हमने अंदर जाकर मकान देखा तो साफ सुथरा एक कमरे का मकान था। माँ ने इससे किराए की बात की तो वो कहने लगा, जो आपको मुनासिब लगे आप वो किराया दे दें, चाहे तो ऐसे ही रह जाएं। मैं और अम्मा इसकी बात सुनकर हैरान थे। फिर अगले दिन ही हमने अपना थोड़ा सा सामान उठाया और इस घर में शिफ्ट हो गए। ये घर आखिर में था, इसलिए यहाँ पर सुकून सा महसूस होता था। उसकी नीचे वाली मंजिल पर वो मालिक मकान रहता था और ऊपर वाली मंजिल पर हम दोनों माँ बेटी। ये बिल्कुल एक नया इलाका था। इस पुराने मोहल्ले में अब्बा की यादें थीं, इसलिए हम दोनों का वहाँ से दिल उठ चुका था। अब किराया अदा करने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जो फ़िलहाल मेरे और अम्मा के पास बिल्कुल भी नहीं थे। फिर अम्मा मुझे कहने लगी कि मैं लोगों के घरों में काम काज करके अपना और तुम्हारा गुजारा कर लूँगी, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं इनकी ये बात सुनकर रंजीदा हो गई। अम्मा से कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी के घर काम करने की, मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है मुझे किसी स्कूल वगैरह में नौकरी मिल जाए। फिर अम्मा कहने लगी, हम दोनों माँ बेटी मिलकर काम करेंगे तो कल को तुम्हारी शादी के लिए जहेज इकट्ठा भी है करना है, और वो आसान नहीं है। तुम स्कूल में नौकरी कर लेना, जबकि मैं किसी के घर में काम काज कर लेती हूँ। वैसे भी घर में अकेली और फारिग रहूंगी तो जहन में इधर उधर के भटके हुए ख्याल आएंगे और मैं परेशान हो जाऊंगी, जिसकी वजह से मैं बीमारी में मुब्तला भी हो सकती हूँ। फिर मैंने अम्मा से कह दिया कि जैसे आपका दिल चाहता है वो आप करें। दूसरी सुबह मैंने अपने ज़रूरी सामान उठाया और नकाब करके बाहर गली में आ गई। मैंने देखा जब वो मालिक मकान अपने दरवाजे पर खड़ा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। इसकी आंखों से अजीब सी शुआएं निकल रही थी। मुझसे तो इसकी चेहरे की तरफ देखा भी ना गया, खामोशी से इसके पास से गुजर गई थी। अब मेरा रुख एक स्कूल की तरफ था। फिर मैं स्कूल में गई। वो एक प्राइवेट स्कूल था जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। वहाँ की प्रिंसिपल मुझे बता रही थी कि फ़िलहाल हमारे स्कूल में टीचर के लिए कोई जगह नहीं है, अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगी। मैं वहाँ से मायूस होकर एक दूसरे स्कूल में चली गई, लेकिन वहाँ पर भी मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिला था। दोपहर का वक्त था, गर्मी और धूप से मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। पैदल चल चल कर मेरी टांगें बुरी तरह से दर्द कर रही थीं। जब मैं घर गई तो घर पर छोटा सा ताला लगा हुआ था। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। सोचने लगी, अम्मा यकीनन अपने लिए काम ढूंढने गई होगी। उन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया कि मैं किसी भी वक्त आ सकती हूँ। अभी मैं वहाँ खड़ी ये सोच रही थी कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी की भारी आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो मालिक मकान खड़ा था, मुझे बड़े गौर से देख रहा था। फिर कहने लगा, गली में खड़ा होना मुनासिब नहीं है, आप मेरे घर चली जाएं, वहाँ जाकर बैठ जाएं। मुझे भी यूं यहाँ पर खड़े होना अच्छा नहीं लग रहा था।
اس لیے میں نے خاموشی سے سر جھکایا اور اس کے گھر چلی گئی۔ پورا گھر گندگی سے اٹا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کئی سالوں سے صفائی نہیں کی گئی۔ فرنیچر، صوفے وغیرہ کی حالت بھی بہت بری ہو رہی تھی۔ سارا سامان بہت قیمتی اور مہنگا لگ رہا تھا، لیکن صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گھر کی حالت بہت بری تھی۔ تبھی میری نظر کچن پر پڑی، جہاں پر گندے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ 2-4 مہینے سے برتن ہی نہیں دھلے تھے۔ میں سر جھکا کر بیٹھی تھی، ایک مکان دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیوں گھبراہٹ سی محسوس ہوتی تھی۔ میں تھکی ہوئی اور پریشان بھی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن اماں تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے باہر سے اماں کی آواز آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، فوراً ہی باہر جانے لگی۔ مالک مکان کی آواز سن کر رک گئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانا تھا، وہ مجھے دے رہا تھا۔ میں نے انکار کیا تو وہ کہنے لگا، اب تھکی ہوئی ہیں اور پریشان بھی لگ رہی ہیں، اس حالت میں کھانا کیسے بنائیں گی؟ میں اپنے لیے لایا تھا تو سوچا آپ لوگوں کے لیے بھی لے آؤں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کھانا لے لیا تھا۔ پھر میں نے اور اماں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ کیا ضرورت تھی آپ کو اتنی دور جانے کی؟ کتنی دیر میں آپ واپس آئی ہیں؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، کیا کروں؟ جیسے ہی کام ڈھونڈنے نکلی تو ایک بڑی بیگم صاحبہ کے ہاں مجھے کام مل گیا تھا۔ اس نے آج ہی مجھے کام کرنے کا کہا تو میں اسے انکار نہ کر سکی، اس لیے جلدی چھٹی لے کر آ گئی، لیکن کل صبح سویرے اٹھ کر 8 بجے مجھے جانا ہوگا اور شام کو 4 بجے واپس آنا ہوگا۔ اماں خوش تھی، پہلے دن ہی انہیں کام مل گیا تھا۔ پھر میں مایوسی سے اماں کو کہنے لگی کہ مجھے نوکری نہیں ملی۔ اماں میری اداس چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، فکر نہ کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری لاڈلی بیٹی یوں سڑکوں پر دھکے کھاتی نوکری ڈھونڈتی پھرے گی۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی، اماں مالک مکان کچھ عجیب سا دکھائی دیتا ہے۔ آج میں اس کے گھر گئی تو پورا گھر گندگی سے اٹا ہوا تھا۔ کچن بھی انتہائی گندگی کی حالت میں تھا، ایسے لگتا جیسے اسے صفائی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی کام والی رکھی ہوئی ہے۔ کیا یہ اکیلا رہتا ہے؟ اماں کہنے لگی، ہاں لگتا ہے اس نے شادی نہیں کی، حالانکہ بہت رئیس دار نظر آتا ہے۔ ویسے ہماری گلی میں تو زیادہ لوگ بھی نہیں تھے جو اس کے بارے میں ہم کچھ بھی پوچھ سکیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں، پھر آدھی پہر کو میری آنکھ لگ گئی تھی۔ ہم دونوں دروازہ بند کر کے سو گئے۔ اچانک ہی میری آدھی رات کو آنکھ کھلی، جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے بند دروازے کا ہینڈل گھمایا ہو، شاید کوئی باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں چور یا کوئی ڈاکو تو نہیں۔ اماں اماں ان کو جھنجھوڑ کر میں بولنے لگی، لیکن اماں تھی کہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی اور دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس دروازے کی جھریوں سے باہر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازہ کھولنے والا کون تھا۔ تھوڑی دیر گزر گئی اور کسی نے دوبارہ سے ہینڈل کھولنے کی کوشش نہ کی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر صحن میں دیکھا، جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سب میرا وہم تھا یا پھر کوئی حقیقت؟ اب میں اپنا سر پکڑ کر دروازہ بند کر کے اندر ہی بیٹھی رہی۔ عجیب سی وحشت اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاید نیا گھر ہونے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح اماں نے کام پر جانا تھا، میں جلدی جلدی ناشتے میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا بیٹا، تم سارے گھر کا کام کاج سمیٹ لینا، میں کام پر جا رہی ہوں۔ میں نے انہیں اللہ حافظ کہا اور دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ پورے گھر کی صفائی میں جٹ گئی۔ مجھے شروع سے ہی صفائی کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں پورا گھر چمک رہا تھا۔ کچن بھی صاف ستھرا کر کے میں ابھی بیٹھی تھی کہ اچانک ہی دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو مالک مکان دروازے پر کھڑا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ کھانے پینے کا سامان لے لو، آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں۔ میں نے جب راشن کا تھیلا دیکھا اس کے ہاتھ میں اور اس کی مہربانی پر حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی، نہیں آپ یہ رکھ لیں، ہم دونوں ماں بیٹی اپنی ضرورت خود ہی پوری کر لیں گے۔ تو وہ کہنے لگا، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ میں باہر سے ہی کھانا منگوا کر کھاتا ہوں، آج تک میں نے خود سے کوئی چیز بھی نہیں بنائی، یہ میں آپ لوگوں کے لیے ہی لایا تھا۔ اب اس نے دہلیز پر وہ سامان رکھا اور خود واپس چلا گیا۔ میں حیران و پریشان راشن کا تھیلا اٹھا کر اندر آ گئی تھی۔ شام کو اماں تو وہ اماں سے اس مالک مکان کی مہربانی کا ذکر کرنے لگی۔
کہ کس طرح وہ سامان لے کر گھر کے باہر رکھ گیا تھا۔ اماں کہنے لگی، ہاں بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ اماں کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ بیوہ عورت ہیں۔ دوسرے دن اماں کام پہ جانے کے بعد میں اپنے گھر میں کام سے فارغ ہو گئی تھی۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ مالک مکان کے گھر جا کر بھی صاف ستھرائی کر دیتی ہوں، وہ نہ جانے بیچارہ اتنی گندگی میں کیسے رہتا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نیچے چلی آئی اور دروازہ کھلا تھا، لیکن مکان مالک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر جلدی جلدی ہاتھ چلا کر پورے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ 1-2 گھنٹے کی محنت کے بعد پورا گھر چمک رہا تھا۔ ابھی میں کچن کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر مالک مکان کھڑا ہو گیا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کو کیا ضرورت تھی اتنی محنت کرنے کی؟ مجھے تو اسی طرح رہنے کی عادت ہے۔ میں کہنے لگی، صفائی بھی ضروری ہے، اگر گندگی گھر میں ہو تو شیطانی مخلوقات گھر میں بسیرا کرنے میں وقت نہیں لگاتی۔ میری بات سن کر وہ عجیب انداز میں مسکرانے لگا۔ میں محسوس کر رہی تھی ایسا جیسے وہ مجھے غور سے دیکھتا ہو۔ میں اس کی آنکھوں سے اکثر گھبرا جایا کرتی تھی۔ پھر ایک رات میں سوئی تو اچانک ہی میرے کانوں میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں اماں کو دیکھنے لگی، وہ اپنی چارپائی پر بے خبر سو رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے صحن میں کوئی دھیرے دھیرے سے چڑھ رہا ہو۔ اس دن والے واقعے کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے اماں سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ ہمارے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوئی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر تک قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی، پھر خاموشی ہو گئی اور پھر میں ہمت کر کے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر گئی۔ رات کی سیاہی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی گرمی ہونے کے باوجود بھی اماں اور میں اندر کمرے میں ہی سوتے تھے، کیونکہ مجھے باہر صحن میں سونے سے ڈر لگتا تھا۔ پھر میں چھت کی چھوٹی دیوار سے باہر گلی میں جھانکنے لگی۔ اچانک ہی میری نظر لمبے چوڑے وجود پر پڑی جو گلی میں کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی مالک مکان تھا۔ ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے صحن میں موجود تھا کیا یہ، لیکن دل میں یہ بات بھی آئی کہ وہ ایسی اوچھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری صبح اماں کام پر جانے لگی تو میں نے اماں کو کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اماں عجلت میں تھی، کہنے لگی، ٹھیک ہے شام کو بتانا، میں ابھی کام پر جا رہی ہوں، تنخواہ ملنے والی ہے آج۔ شام کو اماں کام سے لوٹی تو پریشان سی تھی۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں کیا بات ہے، تیرا چہرہ آج کیوں اترا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی، آج بیگم صاحبہ نے مجھے عجیب سی بات کہی۔ جب سے میں نے انہیں بتایا کہ ہم اس گھر میں رہتے ہیں تو کہنے لگی، وہ گھر تو آصف زدہ ہے، تم دونوں ماں بیٹی بھلا کیسے اس گھر میں رہ رہے ہو؟ میں بیگم صاحبہ سے کہنے لگی، ہمیں تو آج تک ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ تو کہنے لگی، نہیں، اس گھر میں رہنے والے تو کئی سال پہلے اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، آج تک اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہ سکا، 20 سالوں سے یہ گھر خالی پڑا تھا، تمہیں نہ جانے کس نے کہا اس میں رہو۔ میں بھی اماں کے منہ سے یہ بات سن کر حیران تھی۔ پھر اماں سے کہنے لگی، اماں یہ سب لوگوں کے ڈرانے کے حربے ہوتے ہیں، آپ کی بیگم صاحبہ بھی بس یہ لوگوں کی طرح، وہ بھی سنا آپ کو بتا دیا۔ لیکن اماں مجھے کہنے لگی، نہیں عطیہ بیٹی، میری بیگم صاحبہ ایسی نہیں ہے، وہ بہت نیک اور دیندار ہیں، وہ کوئی جھوٹی بات مجھ سے کہہ ہی نہیں سکتی۔ پھر دوسرے دن جیسے ہی اماں کام پر گئی تو میں نے اس بات کا ذکر مالک مکان سے کرنا ضروری سمجھا، اسی لیے میں اس سے یہ بات پوچھنے اس کے گھر چلی گئی۔ دوسرے دن جیسے ہی اماں کام پر گئی تو میں نے اس بات کا ذکر مالک مکان سے کرنا ضروری سمجھا، اسی لیے میں یہ بات پوچھنے اس کے گھر چلی گئی۔ وہ میری بات سن کر عجیب انداز میں مسکرایا، پھر کہنے لگا، اس گھر میں آصف رہتے بھی ہیں تو کیا ہوا، آخر وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ روز مجھے اپنے گھر میں عجیب سی آہٹیں محسوس ہوتی ہیں، کبھی کوئی کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی کوئی صحن میں چلتا پھرتا ہے، کہیں وہ آپ تو نہیں؟ جواب میں اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور پھر کہنے لگا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں ایسا نہیں کہ رات کو لوگوں کے گھر میں جھانکتا پھروں، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے دھیرے دھیرے میرے اور اس مالک مکان کے درمیان ایک عجیب سا رشتہ بنتا جا رہا تھا۔ اب میں دن میں ایک دفعہ اس سے بات نہ کرتی تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ اس طرح وہ بھی اماں کے جانے کے بعد میری خبر گیری کرنے آ جایا کرتا، لیکن دروازے پر ہی کھڑا رہتا، اندر نہیں آتا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی مرد کو ابا کے علاوہ
اپنی زندگی میں نہیں چاہا تھا۔ اب مجھے ایسے لگا جیسے میں اس مالک مکان کو پسند کرنے لگی ہوں۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں چھت کی منڈیر پر کھڑی رہتی۔ جیسے وہ گلی میں چلتا پھرتا نظر آتا تو میں اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی۔ پھر ایک دن جب میری سالگرہ تھی، ابا ہر سال میری سالگرہ یاد رکھتے تھے اور وہ اس خوشی میں کیک بھی لے کر آتے تھے، لیکن اب وہ میرے ساتھ نہیں تھے، اس لیے میں اداس تھی۔ اماں سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایک اہم دن بھول کر بیٹھی ہیں۔ اس دن وہ حسب معمول کام پر چلی گئی تھی۔ میں سارا دن کام کاج کر کے اداس اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ہی دروازہ بجنے لگا، اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ مالک مکان دروازے پر ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے وہ گلدستہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہنے لگا، میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں حیران تھی، اسے بھلا کیسے پتا چلا کہ آج میری سالگرہ ہے، لیکن اس کے دیے ہوئے پھولوں نے مجھے خوشی دی تھی۔ ایک صبح میں سو کر اٹھی تو مجھے نیچے گھر میں عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں آج نیچے اتنا شور کیوں ہے؟ تو اماں کہنے لگی کہ لگتا ہے مالک مکان کے رشتہ دار آئے ہیں۔ مجھے بھی انہیں دیکھنے کا تجسس ہوا، اس لیے اماں کے جانے کے بعد میں نیچے چلی آئی۔ یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مالک مکان کو مدد کی ضرورت ہو، آخر کو اتنے مہمان آئے ہیں، ضرور کھانا وغیرہ بھی پکانا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نیچے چلی گئی۔ جیسے ہی میں اندر آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ نہایت ہی خوفناک شکل کی ایک بوڑھی عورت بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے آج تک اتنی بدصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر تو جیسے مجھے کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔